تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور خوفناک کہانی۔ میرے دوست عظمت ایوان نے جب سے دوسرے شہر میں اپنا نیا گھر خریدا تھا، وہ مجھے بہت بار دعوت دے چکے تھے کہ میں ان کے شہر فیملی کے ہمراہ آؤں اور مزیدار کھانا ان کے ساتھ کھاؤں، مگر کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے میں کئی ماہ سے شہر سے باہر گیا ہی نہیں تھا۔ ایک دن میرا موڈ بن گیا کہ میں اکیلا بائک پر جاؤں اور عظمت ایوان کا گھر دیکھ کر چائے پی کر لوٹ آؤں، اپنے گھر والوں کو پھر کسی دن لے جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ایک دن میں نے ماسک اور دستانے پہنے بائک سٹارٹ کی اور عظمت ایوان کے شہر کی جانب نکل پڑا۔ عظمت نے ملتے ہی میرا پرجوش استقبال کیا اور کہا، بھابھی کو کیوں نہیں لائے؟ ارے بابا، وہ بھی آ جائیں گی، یہ کورونا کے معاملات کم ہو جانے دو نا، پھر ہم دونوں آئیں گے، رات کا کھانا بھی کھائیں گے۔ یہ سن کر میرا دوست بہت خوش ہوا اور بولا، چلو پھر آج تم کو ہمارے ایریا جہاں میں نے گھر لیا ہے وہاں کے بابا جی کے مشہور سموسے کھلاتا ہوں، بلکہ ابھی چلو، بابا جی کی دکان قریب ہے، ہم وہاں جا کر سموسے اور گرما گرم چائے انجوائے کرتے ہیں۔ گرما گرم سموسے اور پکوڑے میری کمزوری ہیں، لہٰذا میں فٹافٹ عظمت ایوان کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑا دور چلنے کے بعد ایک دکان دکھائی دی جہاں کرسیوں پر بھی لوگ مزے مزے کے سموسے کھا رہے تھے اور کافی سارے لوگ پارسل کرا کے گھر بھی لے جانے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے۔ دکان کے اندر جاتے ہی عظمت ایوان سموسوں کی دکان کے مالک، جن کو لوگ ادب سے بابا جی کہتے تھے، ان سے سلام دعا کرنے چلا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں بابا جی، جن کی عمر 65 یا 70 سال کے قریب تھی، عظمت کے ساتھ آتے دکھائی دیے۔ کاؤنٹر وہ اپنے بیٹے کے حوالے کر آئے تھے۔ بابا جی، جن کا نام امجد سموسے والا بھی پکارا جاتا تھا، میرے قریب آئے، مجھ سے گرم جوشی سے ملے اور پرخلوص انداز میں کہا، طلحہ ایوان صاحب، آپ کا تعارف عظمت صاحب نے کرا دیا ہے، ہم کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے شہر اور دکان پر تشریف لائے۔ بابا جی امجد سموسے والے بہت پرجوش انداز میں بولے جا رہے تھے کہ طلحہ صاحب، یہ عظمت ایوان جب سے اس محلے اور شہر میں آئے ہیں نا، یہ ہمارے بہت گہرے دوست بن چکے ہیں اور آپ ان کے دوست ہوئے، لہٰذا آج سموسوں کی دعوت میری جانب سے ہوگی۔ یہ کہہ کر بابا جی ہم کو مین ہال سے اٹھا کر ایک طرف جو کیبن بنے تھے وہاں لے گئے۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ بابا جی امجد صاحب کے دونوں ہاتھ بازو تک سیاہ کالے ہیں، جبکہ ان کے چہرے اور گردن کی رنگت صاف تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ اپنے ہاتھوں کی جانب مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بابا جی مسکرائے اور بولے، طلحہ ایوان صاحب، غالباً آپ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ بابا امجد کے جسم اور ہاتھوں میں یہ فرق کیوں ہے؟ جی بابا جی، میں تو یہی سوچ رہا تھا، میں بوکھلا کر بولا۔ بتاتا ہوں بیٹا، بتاتا ہوں۔ اتنے میں سموسے آ گئے۔ بابا جی کے نوکروں نے نفاست سے سموسے پلیٹ میں ڈال کر ان کے آگے رکھنا شروع کر دیے۔ بابا جی نے سموسہ کھانے کا اشارہ کرتے ہوئے نوکر کو کیبن سے جانے کا کہا اور بولے، بیٹا جی، میں جو یہ اپنی داستان بتانے لگا ہوں نا، یہ بالکل سچی اور میری اپنی ہے۔ آج اس شہر میں جو میری عزت اور مقام ہے، یہ بھی اسی داستان کا ہی حصہ ہے۔ تو بیٹے عظمت ایوان اور طلحہ ایوان، اب میری بات غور سے سننا۔ بابا جی کا لہجہ پراسرار ہوتا چلا گیا۔ بیٹا، آج سے 20 سال پہلے میں ایک کفن چور تھا۔ میرے اور عظمت ایوان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر سموسوں کی پلیٹ میں گر گئے۔ ہم دونوں پسینے میں نہا گئے۔ بابا جی کی دھیمی مگر پراسرار آواز آئی، گھبراؤ نہیں بیٹا، اپنے چمچ اٹھاؤ اور سموسے بھی کھاتے رہو، بوتل بھی پیتے رہو اور ساتھ ہی میری داستان بھی سنتے رہو۔ چلیں سنائیں بابا جی، میں نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں آج سے 20 سال پہلے کفن چور تھا، تو ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی کی فرمائش پر مردے کی ہڈیاں بھی نکال کر کالے علم والوں یا میڈیکل والوں کو فروخت کر دیا کرتا تھا۔ یہ کوئی 18 یا 17 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میری شادی کو 3-4 سال ہو چکے تھے۔ میری بیوی کو میرے کاموں کا پتہ بھی تھا اور وہ مجھے راہ راست پر چلنے کی تلقین بھی کیا کرتی تھی، مگر میں اس بیچاری کو مار پیٹ کر اور کبھی جھڑک کر خاموش کروا دیتا تھا۔ ایک بار مجھے 2 ہفتے نہ کوئی نیا کفن مل سکا، نہ ہی کسی کالے علم والے نے مجھ سے مردے کی کوئی ہڈی خریدی۔
یاد رہے بیٹا، یہ کام میں یہاں سے 40 کلومیٹر دور ایک اور شہر میں کیا کرتا تھا، اور قریب ہی ایک غریبانہ سی رہائش کرائے پر لے رکھی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو ٹچ موبائل ہوتے تھے، نہ 3G 4G، سادہ سا موبائل بھی کسی کسی کے پاس ہوتا تھا، تو میں اطمینان سے واردات کر لیا کرتا تھا جب رات گورکن یا قبرستان کا چوکیدار ادھر ادھر ہوتا تھا۔ تو بیٹا کافی دن مجھے کچھ نہ ملا، نہ کفن، نہ کوئی ہڈی فروخت کی۔ گھر میں بھوک رقص کرنے لگی، بیوی بار بار کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کا کہنے لگی۔ میں اس کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتا رہا۔ ایک بادلوں بھرے دن میں نے ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ایک جنازہ جاتے دیکھا۔ میں منہ پر کپڑا لے کر مختلف قبرستانوں کے چکر لگاتا رہتا تھا کہ کہیں سے کوئی میرے لیے اچھی خبر ملے۔ لوگوں کی موت میرے لیے اچھی خبر ہوا کرتی تھی۔ بابا سرد آ بھر کر بولے۔ خیر قبرستان کے قریب جاتا جنازہ دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ آج رات ہی جب ابھی قبر کی مٹی نرم ہوگی میں نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہ کسی اچھی مالی حالت والے صاحب کا جنازہ تھا۔ پکی بات ہے کفن بھی اچھی کوالٹی کا ہوگا۔ تو بچوں، میں نے گھر آ کر سارا دن آرام کیا۔ جب شام ہو گئی تو ہلکی ہلکی آندھی مزید کالے کالے بادل اپنے ہمراہ لے آئی اور عشاء کے بعد بجلی چمکنے لگی۔ رات 11 کے بعد میں چھوٹی سی مگر پاورفل ٹارچ، کدال اور لوہے کا ایک اور آلہ جس سے قبر بہت جلد کھود لی جاتی ہے اپنے ہمراہ لیا۔ جب باہر نکلنے لگا تو بیوی نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ارے یہ حرام کام نہ کرو امجد، مگر میں نے جھڑک کر اس کو ایک طرف کر دیا۔ میں گھر سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ویران قبرستان والی سڑک پر آ کر میں ایک طرف ہو کر چلنے لگا، کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ مگر آپ خود دیکھیں کہ رات کے 12 بجے کے پاس کون قبرستان والی سڑک پر جا سکتا تھا سوائے میرے کہ میں ایک کفن اور ہڈی چور تھا۔ قبرستان کے پاس آتے ہی میں نے تھوڑی سی بلند دیوار پھلانگی اور قبرستان کے اس کونے میں آ گیا جہاں مردہ دفن کیا گیا تھا۔ میں نے ایک بار ادھر ادھر دیکھ کر قبر کھودنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ آسمان میں زوردار آواز سے بجلی چمکی۔ چمکتی ہوئی بجلی کی سفید اور پیلی سی روشنی کی لہر میں مجھے قبرستان کے باہر موجود سفیدے کے بلند اور طویل درخت ایک خوفناک دیو کی مانند نظر آئے۔ میں کبھی ڈرا تو نہ تھا، مگر اس منحوس موسم میں روحوں کی مانند لہراتے کالے سیاہ درخت دیکھ کر آج تو ایک بار میں پوری طرح ڈر گیا تھا۔ مگر میں نے قبر کھودنے کا ارادہ ملتوی نہیں کیا۔ تھوڑی دیر میں آدھی سے زیادہ قبر کھود ڈالی۔ کچھ دیر آرام کرنے کو رکا تو آپ یقین کریں میرے کانوں میں ایک سرد آواز آئی، مت کرو یہ کام، مت کرو یہ کام۔ بھیانک سرگوشی سن کر میں نے ارد گرد دیکھا مگر کوئی قریب نہ تھا۔ میں نے اس آواز کو وہم سمجھا اور چند ہی منٹوں میں قبر کھود ڈالی۔ اب جیسے ہی میں نے قبر میں پتھر اور سیمنٹ سے بنا ہوا بلاک ہٹا کر ایک طرف کیا تو بادل ایک بار پھر بھیانک آواز سے گرج اٹھا۔ میں نے اس خوفناک ماحول سے جلد از جلد فارغ ہو کر گھر جانے کا سوچا اور اپنی ٹارچ جلا کر جھک کر قبر میں اتر گیا۔ اب میں نے ٹارچ اپنے سر پر سیٹ کر کے مردے کو پکڑ کر کفن اتارنا چاہا۔ مردے کا وہ غضبناک اور غصے بھرا چہرہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ میں نے مردے کے کفن کو ہاتھ سے کھولنا چاہا تو اچانک اس کے ہاتھ کفن سے باہر آ کر مجھے پکڑ چکے تھے۔ بیٹا میں تم لوگوں کو کیا بتاؤں، مردے کی آنکھیں ٹارچ سے بھی زیادہ روشن اور بھیانک ہو رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میرے ہاتھ تم کو بازو کے شروع تک سیاہ اور بھیانک سے رنگت کے نظر آ رہے ہیں نا؟ یہ جس جگہ مردے کے ہاتھوں نے مجھے ٹچ کیا ہے وہاں میری جلد جیسے جل گئی ہو۔ تو ان جاں کن لمحات میں جب مردہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا اچانک میرے منہ سے آیت الکرسی کے کچھ الفاظ نکلے۔ آیت الکرسی کے الفاظ سے مردے کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے قبر سے باہر چھلانگ لگا دی۔ میں جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگ نکلا۔ ذرا سا منہ موڑ کر دیکھا تو مردہ اپنے تھوڑے سے کھلے ہوئے کفن سمیت قبر سے باہر کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے اب یاد نہیں۔ میں اندھا دھند بھاگتے ہوئے جانے کس گاؤں میں آ گیا۔ وہاں ایک مسجد دیکھ کر اس کے اندر دیوار پھلانگ کر چلا گیا اور مسجد میں جاتے ہی میرے ہاتھوں میں لگی آگ کی تپش کچھ کم ہونے لگی۔
3 घंटे मैं मस्जिद में रहा। सुबह के वक्त वुजू किया और जैसी भी नमाज आती थी पढ़ी, अल्लाह से माफ़ी मांगी और नमाजियों के आने से पहले मस्जिद से निकल आया। मस्जिद से बाहर आते ही मेरे हाथों में जलन फिर से बढ़ गई। बाहर आकर गांव का इल्म हुआ कि कौन सा है, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की जानिब चला और उस वक्त सूरज निकल रहा था जब मैं अपने घर में आ गया। बीवी ने खराब हालत और हाथों पर लगी आग जैसी जलन देखकर मुझे कहा, मैंने कहा था ना अमजद, ये काम ना करो, सोए हुए मुर्दों को ना तंग करो। तो मैंने बीवी से भी माफी मांगी कि आइंदा मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कफन चोरी का। तो साहब, चंद ही दिन में हम वो शहर छोड़कर इस शहर में आ गए। यहाँ एक गरीब परवर आदमी ने मुझको अपनी समोसों की दुकान पर दिहाड़ी पर रख लिया। हम दोनों दुकान के एक तरफ गोदाम में ही जिंदगी बसर करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतरीन समोसे पकोड़े बनाने लगा और अपनी खुद की रेड़ी लगा ली, जो कि अब इस दुकान की शक्ल में तरक्की कर गई है। बेटा, मैं अब सदका खैरात करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता। हो सकता है कि अल्लाह इस तरह ही मेरे गुनाह माफ़ कर दे। मुझे जो हाथों की जिल्द जल जाने और हर वक्त इनमें हल्की हल्की जलन होने की सज़ा मिली है ना, ये बहुत बड़ा सबूत है कि अगर आदमी दुनिया में गुनाह करेगा तो अल्लाह उसको ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी सज़ा देगा। अगर अल्लाह ने माफ़ ना किया तो भयानक सज़ा तो मुझे आखिरत में भी मिलेगी। तो बच्चों, ये थी मेरे हाथ स्याह होने की कहानी। इन हाथों से ना जाने मैंने कितनी कब्रें खोदी हैं, कितने मुर्दों को तंग किया है। इसलिए इन हाथों में जलन होने और स्याह होने की सज़ा तो मुझे मिलनी चाहिए थी और ये सज़ा मुझे मिल रही है। याद रखना मेरे बच्चों, कभी किसी का हक ना खाना, चोरी ना करना, क्योंकि किसी को सताने की सज़ा बहुत भयानक होती है। और मैंने तो सताया भी कब्र के मुर्दों को है, उनके कफन और हड्डियां चोरी की हैं। लिहाजा मेरी सज़ा मुझे लगता है जिंदगी भर जारी रहेगी। तुम लोग मेरी आखिरत की बेहतरी की दुआ करना। बाबा अमजद रोने लगे और हम दोनों जो साकित बैठे दास्तान सुन रहे थे जल्दी से उठकर बाबा जी को सहारा देकर पानी पिलाने लगे।